نور سحر میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نور سحر میں وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ میمن ٹائم کا، تو بڑھتے ہیں میمن ٹائم کی جانب۔ جی، آج کے ہمارے مہمانوں میں شامل ہیں ڈاکٹر مصطفیٰ کمال، جو کہ یہاں پر سینئر ممبر ہیں میمن نیوز سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کیسے ہیں جناب؟ جی اللہ کا شکر۔ آپ اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں حمدان زبیر۔ السلام علیکم۔ جی، کیسے گزر رہے ہیں آپ لوگ کے رمضان؟ جی بہت اللہ کا شکر ہے۔ اچھا جی، اچھا آپ ہیں ماشاءاللہ سے FRCS اور اسسٹنٹ پروفیسر۔ جی ماشاءاللہ۔ جی، کیا بتانا چاہیں گے آج آپ میمن نیوز کے حوالے سے؟ آپ نے میرا انٹروڈکشن دے دیا، بہت شکریہ۔ میں علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں اور کارنیا ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوں۔ بیسیکلی ہمارا جو ہاسپٹل ہے وہ چیریٹیبل ہاسپٹل ہے، ہم پروجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں۔ گزشتہ 2 سال سے ہم جو ہے ورلڈ میمن آرگنائزیشن کے ساتھ ایک پروجیکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں جس کا نام ہے فری کارنیل ٹرانسپلانٹ فار ایوری ون۔ آنکھ میں 2 قسم کے پردے ہوتے ہیں، ایک آگے کا پردہ ہوتا ہے، ایک پیچھے کا پردہ ہوتا ہے۔ تو جو آگے کا پردہ ہوتا ہے اس کو ہم انگلش میں کارنیا بولتے ہیں یا پتلی بولتے ہیں اردو میں۔ اب اس میں خرابی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے نظر کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب نظر کم ہوتی ہے تو اس کا ہم علاج کرتے ہیں۔ کچھ جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ ڈراپس سے صحیح ہو جاتی ہیں، کچھ کے لیے ہمیں سرجری کرنی پڑتی ہے، اور اگر سرجری اور آپریشن کی ضرورت ہے تو یہ بہت مہنگا آپریشن ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو ہر کوئی افورڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے لیے کارنیا جو پتلی ہوتی ہے وہ ایک انسان کی ہی درکار ہوتی ہے۔ بدھ مذہب کے جو لوگ ہیں ان کے مذہب میں ہے کہ آپ یہ اپنی ڈیتھ کے بعد ڈونیٹ کر دیں تاکہ کسی اور انسان کو فائدہ ہو۔ تو وہ سری لنکا گورنمنٹ ہمیں دیتی ہے، اس کے لیے فنڈز چاہیے ہوتے ہیں، تو ایوری بڈی کی ناٹ افورڈ اٹ۔ تو ورلڈ میمن آرگنائزیشن جو ہے ہمیں وہ فری آف کاسٹ کارنیا پرووائڈ کرتے ہیں، اور اس کے لیے جو سرجیکل کاسٹ، جو آپریشن تھیٹر میں جتنے بھی اخراجات اور 2 مہینے 3 مہینے تک کی جو بھی دوائیاں ہوتی ہیں وہ سب ہمیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن کی طرف سے ملتی ہیں۔ تو اس پروجیکٹ کو علی ابراہیم آئی ہاسپٹل میں لیڈ سرجن ہوں، میں اس کو لیڈ کرتا ہوں، اور ہم نے 2 سال میں تقریباً 125 سے اوپر آنکھوں کا آپریشن کیا ہے، جس سے کافی لوگوں کو فائدہ ہوا ہے۔ بچوں کی تعلیم رکی ہوئی تھی، وہ واپس اپنی ایجوکیشن پہ آ گئے ہیں۔ کافی بچیوں کی شادی رکی ہوئی تھی، ان کی شادیاں ہو گئی ہیں، اور کافی لوگ جو بیچارے ان کی ایک آنکھ تھی وہ آنکھ ایک خراب ہو گئی، پھر ہم نے ان کا ٹرانسپلانٹ کیا، کارنیل ٹرانسپلانٹ، تو اب ماشاءاللہ وہ بغیر کسی محتاجی کے خود ہر جگہ پہ جاتے ہیں، آتے ہیں اور اپنا کام خود کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ تو اٹس فار ایوری ون اور اونلی میمنز؟ نو، اٹس فار ایوری ون۔ یہ بیسیکلی زکوٰۃ فنڈ سے ہوتا ہے انہوں نے، اور ہم بیسیکلی دیکھتے ہیں اور ہم اپنے پیشنٹس کو بتاتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ فنڈ میں اگر آپ زکوٰۃ کے مستحق ہیں تو ہم آپ کا کریں گے، اور اٹس ناٹ اونلی فار میمنز۔ یہ ہمیں ورلڈ میمن آرگنائزیشن نے ایک سمجھے کہ ایک لینینسی دی ہوئی ہے، تو اس میں کوئی ایسی جو ہے نہیں ہے کہ صرف میمن کے لیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ہم آپ کی طرف بڑھتے ہیں حمدان زبیر جی۔ اب آپ بتائیے، اس دن آپ نے بہت مزے کی کنورسیشن کی، تو آج اسی بارے میں، یوتھ کے بارے میں ذرا بتائیے آپ، اور مزید کیا کام ہو رہا ہے یوتھ کے لیے؟ تو خیر میمن، ویسے بھی میمن نیوز کا سب سے مین انیشیٹو ہی یہ ہے کہ ہم لوگ یوتھ کو زیادہ سے زیادہ ہائی لائٹ کریں، اور یوتھ کو جو ہے نا جتنا زیادہ پلیٹ فارم یوتھ کے لیے ہم پرووائڈ کر سکیں وہ ہمارا مین موٹیو ہے۔ تو ابھی یوتھ کے لیے جیسے میں نے آپ کو اپنے شو کا بتایا کہ بینگ اے ینگسٹر، تو میں خود ایک یوتھ کے لیے شو کر رہا ہوں، لیکن پھر جو جیسے کہ لاسٹ ٹائم آپ کو آصف بھائی نے بتایا ہوگا کہ میمن اولمپکس ہم لوگ جو ہے اب ہم لوگوں نے اناؤنس کیا ہے، جو کہ عید کے بعد انشاءاللہ رائٹ آفٹر عید ہم لوگ اس کو آفیشیلی بھی اناؤنس کریں گے۔ وہ ایک بہت اچھے لیول پہ ہم لوگ کی کوشش ہے کہ ہم لوگ اس کو بہت اچھے لیول پہ کرائیں، جس میں ساری اولمپکس کی جتنی بھی گیمز ہیں، بی اٹ سوئمنگ، باکسنگ، لانگ جمپ، شارٹ جمپ، لانگ رن، 100 میٹر ریلے، everything, each and everything that includes in Olympics, we will provide that platform to our youngsters. تو ہمارا یہ ایک جو سب سے بڑا ایم ہے، اس کو سکسیسفل ہٹ کرنا، گلوبلی ہٹ کرنا، کہ اس کو ہم لوگ ایک ایسے لیول پہ کرائیں کہ لوگوں کی جو پھر ایک ہیسیٹیشن ہے نا کہ میمنوں کے نام سے یا میمن قوم کے ساتھ کام کرنے کی، وہ ہیسیٹیشن، وہ ایک بیسیکلی برج کو ختم کرنے کے لیے ہمارا یہ ایک مین انیشیٹو ہے، جو کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے پورا ہوگا، اور ہم آگے کوشش کریں گے کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ جس طرح آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں تو اندازہ ہے کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے لوگوں میں کافی اس چیز کو اویئرنیس جو ہے بتائی ہے۔ آپ اور مزید اس کے بارے میں بتائیے کہ جو آپ کا ہے سلسلہ میڈیکلی۔ میں بینگ این آئی سرجن اینڈ آئی ڈاکٹر کچھ پبلک اویئرنیس میسج دینا چاہوں گا کہ جب انسان بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب سے آپ کی ہیلتھ کیئر اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔
پری اسکول جانے سے پہلے بچوں کا چیک اپ کرانا چاہیے، کیونکہ بچے کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کیا وہ ایکچوئل پکچر ہے، وہی ویژن ہے ہماری یا اس سے بہتر ہم دیکھ سکتے ہیں. تو اسکول جانے سے پہلے آئی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں بچوں کو اور ان کو چیک اپ کرائیں، پیچھے کا پردہ چیک کروائیں، چشمے کا نمبر ہے نہیں ہے بچوں کو پتہ نہیں ہوتا، تاکہ اگر ان کو چشمے کا نمبر ہے تو وہ چشمہ پہنیں اور ان کی ویژن پراپرلی ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے. پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ایڈولیسنس میں آتا ہے، جوان ہوتا ہے، تو اس میں الرجیز بہت کامن ہیں. اب الرجیز میں کیا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں اور ارک گلاب یوز کر رہے ہوتے ہیں. اب ارک گلاب کا انگریڈینٹس ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے کیسے بنایا ہے، کیا بنایا ہے. ہم جو دوائیاں دیتے ہیں بیسیکلی ہمیں سب پتہ ہوتا ہے کہ انگریڈینٹس اس کے اندر کیا ہیں. اور پھر اس میں الرجیز کی وجہ سے آنکھیں انسان رب کرتا ہے، آنکھیں لال ہو جاتی ہیں. پھر ربنگ کی وجہ سے آپ کی انسان کے اندر آنکھ میں ایک بیماری ہوتی ہے جو بہت کامن ہے آج کل پاکستان میں، جس کو کیراٹوکونس بولتے ہیں. اب کیراٹوکونس کی وجہ سے بھی آپ کی آگے کی پتلی خراب ہوتی ہے، نظر کم ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم پیوند کاری کرتے ہیں. تو اس کا ریزن کیا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟ الرجیز، آنکھوں میں الرجیز، خارش، کھجلی، یہ ایڈولیسنس میں ہوتا ہے اور 8-9 سال سے لے کر 20-25 سال کی عمر تک یہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد آپ آگے جب جاتے ہیں تو آپ کا آنکھوں کا پریشر چیک کرنا چاہیے. جوانی میں کسی کی فیملی ہسٹری ہے، اگر کالا پانی ہے کسی کو تو آنکھوں کا پریشر چیک کروائیں، پیچھے کا پردہ چیک کروائیں، اور اگر کسی کو کوئی موتیا ہے یا کوئی ایسی بھی چیز ہے تو آپ اس کا کمپلیٹ معائنہ کراتے رہیں. تو ایج وائز ہمیں اپنی آنکھ کا کیئر کرنا چاہیے اور ہمیں اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ایک پبلک اویئرنیس میسج ہے سب کے لیے. یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ نے بالکل صحیح بات کی. اکثر دیکھتے ہیں ہم بھی کہ فریج کھولا، لوگوں نے اسپرے نکالا اور ارکے گلاب کر لیا، تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. نہیں جی بالکل، ڈاکٹر کی ایڈوائس کے بغیر کوئی بھی دوائی آپ استعمال نہ کریں. بینائی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس میں بہت احتیاط برتنی بھی چاہیے. جی بالکل ایگزیکٹ حقیقت بات ہے. جی اور مزید آپ ذرا بتائیے یوتھ کے بارے میں. ہم تو آپ سے یوتھ کے بارے میں ہی پوچھیں گے کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے اس سے کنسلٹیڈ ہیں. جی بتائیے. بالکل، اس میں کوئی مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ جب میں اگر اپنی یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں اور میمن یوتھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں، تو بات ہماری میمن اولمپکس پہ ہو رہی تھی اور میں نے کہا تھا کہ ہماری یہ کاوش ہے کہ ہم اس کو گلوبل ہٹ کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے میمن دنیا کے ڈفرینٹ کنٹریز میں ہم میمن کمیونٹی کی ایک ہولڈ رکھتی ہے بزنس میں. تو اس میں ہمارے اب جیسے کہ دبئی میں ٹورنامنٹ ہوا تھا، اس میں بھی کافی لوگ باہر سے بھی آئے، سری لنکا سے بھی پلیئرز آئے، سری لنکن میمنز بیسکلی آئے، ساؤتھ افریقہ سے پلیئرز آئے. تو ہمارا بھی یہی ایک ایم ہے کہ ہم اس کو میمن اولمپکس کو اس لیول پہ کریں کہ پھر باہر کی بھی جو کمیونٹی ہے نا، انٹرنیشنلی رجسٹریشنز ہم لوگ رکھیں کہ باہر کے لوگ بھی اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کو بھی میمن نیوز کے ساتھ پھر کام کرنے کا موقع ملے. اور ہمارا ایک میمن نیوز کا سب سے اچھا جو میں کہوں گا کہ ہمارا جو سب سے بیسٹ جو میرے نزدیک ہے کہ جو اگر جیسے ہم لوگوں نے وہ کروایا تھا اپنا ملی نغمہ کمپٹیشن، تو اس میں پھر جو ہمارے پاس بچے جیتے تھے نا، وہ آگے ہمارے جتنے بھی پروگرامز ہوئے اس میں وہ بچے آئے ہیں، انہوں نے اس پروگرام کو لیڈ کیا ہے. انہی میں سے ہمارے جو اینکرز ہیں، جو اینکر پرسنز ہیں ہمارے، وہ انہی پروگرامز میں سے نکل کے آئے ہیں ہمارے پاس. تو یہ ایک ٹیلنٹ ہنٹ بھی بیسکلی ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اپنی یوتھ کو ریپرزینٹ کر سکو، آپ اپنی کمیونٹی کو ریپرزینٹ کر سکو. بہت اچھی بات. تو انشاءاللہ اس میں ہے کہ ہم بہت اچھے پروگرامز ہیں آپ لوگوں کے. آگاہی ختم نبوت کے نام سے بھی ایک پروگرام میمن کمیونٹی کروائے تھے، اس کا میں خود حصہ تھا، وہ بڑا زبردست پروگرام رہا تھا وہ. ہاں بہت اس طرح کے بہت پروگرامز ہوتے ہیں. نہیں ماشاءاللہ، ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ.